बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। عربی قاعدہ، پہلا سبق حروف تہجی الف با تا سا۔ آج ہم عربی کے ان 29 حروف کو پڑھیں گے۔ سبق نمبر 1، پہلا سبق۔ عربی کے حروف کو انگلش میں عربک الفابیٹس کہتے ہیں اور عربی میں الحروف العربیہ یا حروف الہجا دونوں کہتے ہیں، اور اردو وغیرہ میں حروف تہجی کہتے ہیں۔ لیکن ان حروف کو پڑھنے سے پہلے ایک بہت ہی ضروری علامت یعنی سمبول کو پہچاننا ضروری ہے، اور وہ علامت ہے نقطہ۔ عربی اردو میں اسے نقطہ کہتے ہیں اور انگلش میں ڈاٹ۔ تو عربی حروف میں 3 طرح کے نقطے پائے جاتے ہیں۔ یہ ایک نقطہ ہے، یہ 2 نقطے ہیں، یہ 3 نقطے ہیں۔ تو عربی میں 3 طرح کے نقطے پائے جاتے ہیں، 1 نقطہ، 2 نقطے، 3 نقطے۔ یہ نقطے عربی حروف کے سسٹم کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہیں، اس لیے ان نقطوں کو پہچاننا بہت ہی ضروری ہے۔ عربی کے کل 29 حروف تہجی ہیں۔ اگر آپ نے ان نقطوں کو پہچان لیا تو گویا کہ آپ نے عربی کے 10 حرفوں کو مفت میں پہچان لیا۔ عربی کے 15 نقطے والے حرفوں میں سے 10 حرفوں میں 1 نقطہ آیا ہے، 3 حرفوں میں 2 نقطے آئے ہیں، اور 2 حرفوں میں 3 نقطے آئے ہیں۔ 1 نقطہ یا تو حرف کے اوپر ہوگا یا حرف کے نیچے ہوگا، حرف کے اوپر یا حرف کے نیچے۔ اسی طرح 2 نقطے اوپر آئے ہیں اور نیچے آئے ہیں، 3 نقطے صرف حرفوں کے اوپر ہیں۔ عربی کے 29 حروف تہجی میں سے 14 حرفوں میں کوئی نقطہ نہیں ہے، اور وہ 14 حرف یہ ہیں: الف، اس میں نقطہ نہیں، ہا، اس میں نقطہ نہیں، دال، را، سین، صاد، طا، عین، کاف، لام، میم، واو، ہا، حمزہ۔ ان 14 حرفوں میں کوئی نقطہ نہیں ہے۔ تو یہ 14 حروف ہیں، ان میں کوئی نقطہ نہیں ہے۔ 15 نقطہ والے حرفوں میں سے 10 حرفوں میں 1 نقطہ آیا ہے، 10 حرفوں میں 1 نقطہ آیا ہے۔ ان 10 حرفوں میں سے 2 حرفوں کے نیچے 1 نقطہ ہے، با اور جیم، با اور جیم۔ باقی ان 8 حرفوں کے اوپر 1 نقطہ ہے، باقی ان 8 حرفوں کے اوپر 1 نقطہ ہے۔ خا، زال، زا، ضاد، ظا، غین، فا، نون۔ 3 حرفوں میں 2 نقطے ہیں، اور وہ تینوں حروف یہ ہیں: تا اور قاف، ان دونوں کے اوپر 2 نقطے ہیں، اور یا کے نیچے 2 نقطے ہیں۔ باقی سا اور شین کے اوپر 3 نقطے ہیں۔ عربی حروف میں نقطوں کی تجزیہ، نقطوں کی انالائسس۔ اہم سوال یہ ہے کہ ان نقطوں کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کا جواب یہ ہے: شکل، بناوٹ، شیپ کے اعتبار سے عربی حروف 2 طرح کے ہیں۔ پہلا گروپ منفرد حروف، یعنی وہ حرف جس کا ہم شکل کوئی حرف نہیں ہے، جس کی شکل، بناوٹ، شیپ کی طرح کسی دوسرے حرف کی شکل، بناوٹ اور شیپ نہیں ہے، اور یہ کل 9 حروف ہیں: الف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ دوسرا گروپ ہم شکل حروف، یعنی وہ حروف جس کا کوئی دوسرا حرف ہم شکل ہے، اور یہ ہم شکل والے حروف وہ حروف ہیں جن میں صرف 2 حرف کو صرف نقطوں کے ذریعہ 6 بنائے گئے ہیں، اور 6 حروف کو نقطوں کے ذریعہ 12 بنائے گئے ہیں، جیسا کہ ابھی ہم یہاں پر دیکھیں گے۔ یہ با، تا، سا ہے، 3 حروف ہیں۔ ان تینوں حروف میں صرف نقطوں کا فرق ہے۔ نقطہ ہٹا دیں گے تو تینوں کی شکل، بناوٹ، شیپ ہو بہو ایک جیسی ہے۔ دیکھیے،
नुक्ता हटा दिए तो तीनों की शक्ल, तीनों की बनावट, तीनों का शेप बिल्कुल हूबहू है, तीनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन नुक्ता डालेंगे तो पहला बा होगा, दूसरा ता होगा, तीसरा हर्फ सा होगा। नुक्ता हटा देंगे तो इन तीनों में कोई फर्क नहीं है। इसी तरह ये तीनों हरूफ, इनमें सिर्फ नुक्तों का फर्क है। नुक्ता हटा देंगे तो तीनों की शक्ल, तीनों की बनावट वो बहु एक जैसी है। इसी तरह इन दोनों में सिर्फ नुक्ते का फर्क है, इन दोनों में भी सिर्फ नुक्ता का फर्क है। इसी तरह इन दोनों में सिर्फ 3 नुक्ते का फर्क है। इसी तरह इन दोनों में सिर्फ नुक्ते का फर्क है, इन दोनों में भी सिर्फ नुक्ता का फर्क है, इन दोनों में भी सिर्फ नुक्ता का फर्क है। बाकी फा और काफ, तो इन दोनों की शक्ल मिलती जुलती है लेकिन मुकम्मल हूबहू नहीं है। उसके बावजूद फा में 1 नुक्ता है और काफ में 2 नुक्ते हैं। इसकी एक खास वजह यह है कि फा और काफ जब लफ्ज के शुरू में या बीच में आए तो दोनों की शक्ल बिल्कुल हूबहू हो जाती है, एक जैसी हो जाती है। इसलिए इन दोनों में फर्क करने के लिए फा में 1 नुक्ता दिया गया और काफ में 2 नुक्ते दिए गए। बाकी नून और या में भी नुक्ता है, नून में 1 नुक्ता है और या के नीचे 2 नुक्ते हैं। हालांकि नून और या का हम शक्ल कोई हर्फ नहीं है, तो इसकी भी एक खास वजह है, लेकिन मैं यहाँ उस पर रोशनी नहीं डाल सकता क्योंकि बात लंबी हो जाएगी। अब हम अरबी के हुरूफ तहज्जी को पढ़ेंगे। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, जाल, रा, जा, सीन, शीन, स्वाद, दौद, तौ, ज़ा, ऐन, गैन, फा, क़ाफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमज़ा, या। इन हुरूफ को अच्छी तरह सीखने और पहचानने के लिए आप वीडियो को बार बार पीछे करें और दोहराते रहें। अगला सबक इन हुरूफ के मखारिज पर होगा, यानी आर्टिकुलेशन पॉइंट्स ऑफ लेटर। मतलब ये कि कौन सा हर्फ मुंह के किस हिस्सा से निकलता है और उसकी दुरुस्त अदायगी, तलफ़्फ़ुज़ और प्रोनाउंसिएशन क्या है। आप सबसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों तक इसे शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।